اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے تو شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ پوچھا تھا، اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھا، بس نماز؟ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت بننے کے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی بھی جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز، آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ، دیکھو رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام
بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاح آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر دو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے. ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چل ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے, الحمدللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مسلح پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا
یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہے ہو ارطغرل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے, گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری توڑ دیا اس کو. کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن کمائی, تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہی, ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتا ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں, میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں. تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو. دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا, یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے, یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, نکاح, وراثت, طلاق, خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, بے پردگی, زنا, چوری, یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ, 6 سال پڑھتے ہیں, پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں, یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, شعور, تحت شعور, وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے, انکانشیس, کانشیس, پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے, اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے, یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے,
उस टेंशन से निकलने के लिए आप डॉक्टर से राब्ता कर रहे हो, वो टेंशन डॉक्टर का टॉपिक हो सकता है, बल्कि है वो, मैं ये मानता हूं कि वो किसका मौजू है, उसके पास सही गाइडेंस है या नहीं, ये मैं बाद में बात करूंगा। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंशंस। टेंशंस की कितनी किस्में हैं? दो। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। अभी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त। उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है, फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा 35 या 34। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता, जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है, अचानक आपके दोस्त आ जाएं, तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा, फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी, फीलिंग बढ़ जाएगी आपकी। बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी। कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है, बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज़ दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है 35 लग रहा होता है। तो मैंने ये लतीफा बराए लतीफा नहीं सुनाया, बाज़ दफा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है, अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर लें। बाज़ दफा होती ही नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको, समझते हो, बिला वजह की कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है। 3 दर्जात हैं, एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है, या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर, टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है। यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग, तो अब तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी पता है क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री हैं, महसूस कितनी हो रही हैं 35। ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहा है, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे हैं, इस कैटेगरी में हैं। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशनें होती हैं।
टेंशन में गया, अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं। सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था, तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया, तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं, खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, इतनी टेंशन में आए, बोले ये क्या है यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं। और याद रखो, मुझे एक बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं? टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए? गुस्से में आए और एकदम सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं, गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें दे के गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो? और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाएं तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा? भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएगा। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं। तलाक़े देते कि बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे, समझते हो कि नहीं समझते? जबान पे काबू रखा करो, उससे में अपने आप पे कंट्रोल किया। बच्चे की जब शादी हो ना, शादी से पहले बता दो तलाक का लफ्ज़ जबान से मजाक में भी निकाला थप्पड़ आएगा, उसको पहले बता दो। सर फाड़ दिया ना, उसकी तलाफी हो सकती है, टांके लग जाएंगे, जुड़ जाएगा दोबारा। मैंने बहुत से लोग देखे उनका सर खुल गया था, डॉक्टरों ने एल्फी से जोड़ दिया। वो एओ क्लिनिक में एक आदमी की टांग कट के अलग हो गई थी। एओ क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह मगफिरत करे, इंतकाल हो गया, उन्होंने पूरी टांग जोड़ दी, दोबारा पूरी कट के अलग हो गई। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सर फोड़ दें, एओ क्लिनिक में इम्कान है कि एल्फी से या समत बॉन्ड से जोड़ दे वो, लेकिन तलाकें देने के बाद एओ क्लिनिक में रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। लोग कहते हैं एओ क्लिनिक क्या है, कराची से बाहर वालों, एओ क्लिनिक जो है हड्डियों का एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहां टूटी हुई हड्डियां जोड़ी जाती हैं। तो टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, 3 तलाकों के बाद टूटा हुआ रिश्ता बोलो नहीं जुड़ सकता। तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि लोग कहते हैं मुफ्ती साहब टेंशन पे बयान करते हैं, ये किसका टॉपिक है भाई? नफ्सियाती डॉक्टरों का। तो 2 चीजें हैं, नंबर 1 ये नफ्सियाती डॉक्टरों का टॉपिक है, मैं मानता हूं, वो तो पढ़े ही यही है, लेकिन पहले ये किसका टॉपिक है? मजहब का। क्योंकि आज टेम्परेचर 0 से नीचे गया हुआ है और आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब आपकी ऊपर की खोपड़ी सेट नहीं है। तो शुक्र की तमाम चीजें, तमाम किस्म की नेमतें आपके पास मौजूद हैं और आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आप नाशुक्रे हो। इस नाशुक्री की वजह से जो आपको टेंशन होगी, इस टेंशन में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। आज जो लोग परेशान है ना, मैं परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान, वो समझता है मैं परेशानियों में मेरी जिंदगी गुजर रही है तो बहुत सवाब मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको। आपको खुश होना था, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, कमबख्त तुझे तो खुशी भरी जिंदगी दी थी, तू तो नाशुक्र है। तू ये देख रहा है मुझे क्या क्या नहीं मिला, ये नहीं देख रहा कि क्या क्या मिला हुआ है। बताओ शैतान जो टेंशन में आया था, पहले बताओ शैतान टेंशन में आया था कि नहीं आया था? जब अल्लाह मियां ने कहा आदम को सजदा करो, एकदम गुस्से में भी आया, टेंशन में भी आया, तो क्या उस टेंशन में शैतान के गुनाह माफ होना शुरू हो गए? भाई हदीस में आता है मुसलमान को कोई भी गम, कोई भी तकलीफ पहुंचती है, उससे उसके गुनाह मुआफ होते हैं, है ना हदीस में?
یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا. اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پر. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریبو ایسے ہو تم, غریبو فلانے ہو تم, غریبو ڈمکانے ہو تم. تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. بھلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں, لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات.
نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو, ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے, اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے, انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. شیطان نے کیا کیا, اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط, غلط. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ بھول کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر, آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا, ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے, جاؤ چھپڑوں میں جا کے, روڈوں پہ جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. موقع تھا ہیٹر لگانے کا, ٹھنڈ ہو رہی ہے, اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے, کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے, استری جلا کے گرمی حاصل کر لے, اے سی کی باتیں مت کر. تو آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا, اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں, نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے, محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے, غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ
सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है? सही है ना, कि हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो, दोबारा मिसाल समझा देता हूं। 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं? बोलो ना, 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा गाड़ी से, जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना। कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है। ये गुटके वाले का टेम्परेचर होता है ये। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में इजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं 26 एक ऐसा टेम्परेचर है, या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है? बोलो ना, इजी। अब इसमें अगर कोई इजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर किसी को बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही हो, 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है। तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट नहीं है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहां तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने भी ना एक मैयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास हैं उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब ये पागल है। इसका मतलब क्या है? इसका दिमाग क्या हो गया है? खराब। तो वो कितने डिग्री खुशियां मिले कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुशियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब इसको खुश रहना चाहिए, इसके चेहरे से पता चले कि ये खुश है। वो क्या है? नंबर 1, 2 वक्त का खाना। कितना भाई? 2 वक्त का खाना, बिलफेल हो या बिलकुवा हो। ये थोड़ी अरबी है, मैं इसको उर्दू में समझा देता हूं। इस्तिलाह है। बिलकुवा का मतलब आप रात को सोए, आपको पता है किचन में कल का खाना 2 टाइम का, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, या जो मेरे जेरे कफालत हैं, बूढ़े माँ बाप भी उसमें दाखिल कर लें, उन सब का 2 टाइम का खाना मेरे पास क्या है? बोलो, मौजूद है। इसको कहते हैं बिलफेल मौजूद है। बिलकुवा का मतलब यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ और पांव सलामत हैं। सुबह कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी जिससे मैं 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर लूंगा। इसको कहते हैं बिलकुवा। हम प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं। इतनी अल्लाह ने एबिलिटी, काबिलियत रखी है कि आप 2 टाइम के खाने का कल इंतजाम कर लोगे, परसों का नहीं, बस कल तक का। इसके बाद अगर खाने की टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये आपका अपना, बोलो, अबे बोलते क्यों नहीं, ये आपका अपना फॉल्ट है। आगे जब जो कुछ है ना वो गरीबियां हैं। बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं 1 साल के लिए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बहरिया टाउन में, ये गरीबियां हैं, गरीबियां। होटल में जब आप जाते हो तो कीमत प्लेट की देते हो। गरीबी एक एहसान होता है होटल वाले की तरफ से, दे दे ठीक है, नहीं दे तो टेंशन नहीं लेता इंसान। ले रहा है तो इसका मतलब नदीदा है, हवस का मरीज है। और कुछ लोग गरीबी पहले मंगवाते हैं, 8-10 गरीबियों के बाद खाना मंगवा रहे होंगे वो। जैसे एक आदमी होटल में गया ना कि वो रोटी कितने की, उसने कहा 20 रुपए की। अच्छा भाई सालन कितने का? पता नहीं, रोटी सालन कितने का जी? इतने का। और रायता, उसने कहा रायता फ्री है, तो कहा 10 रायते ले आओ, खाली 10 क्या ले आओ? रायते ले आओ। 2 टाइम का खाना। तभी ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना भी जायज नहीं है, खाने के लिए भीख मांगना जायज नहीं है। सुबह उठा, हाथ पांव सलामत है, बेलचा गेती हाथ में है, टमाटर की रेडी है, उसके पास टमाटर बेच के कमा सकता है, उसके लिए हाथ फैलाना किसी के सामने खाने की जरूरत के लिए जायज, बोलो, नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दिया उसके पास रिस्क बहुत है। नंबर 2, रिहाइश। रिहाइश में यह है कि ऐसा रात गुजारने के लिए घर मुयस्सर हो जाए जहां वो सुकून की नींद खुद भी सो सके और उसके बीवी बच्चे और जो उसकी जेरे कफालत हैं वो भी इज्जत के साथ 4 दीवारी में, बोलो, सो सके। चाहे अपना हो, चाहे किराए पर हो, चाहे किसी ने ज़कात में दिया हो। समझते हो कि नहीं समझते? अब घर की बुनियादी जरूरत क्या हो गई? जैसे परिंदे का घोंसला होता है ना, परिंदों का घोंसला होता है, उसमें वो तूफान से, आंधी से बचने का इंतजाम होता है, तो ऐसा इंतजाम हो घर के अंदर। आजकल तो पैसा लगा के लोग अपने घरों को बिगाड़ते हैं। चारों तरफ से पैक घर, ना कोई खुला सहन है, ना कोई हवा है, ना कोई कच्ची जगह है जहां इंसान कोई पौधे शौधे लगा ले, बस
पूरा पैक कर दिया उसको, करोड़ों रुपए लगा के बेड़ा ही गर्क कर दिया। बस इस पे लोग खुश होते हैं, अंदर से लोग आएंगे यार क्या जबरदस्त, इससे तो वो गांव का घर छपड़ा अच्छा है मेरे भाई, मुझे तो छपड़ों में जाके सुकून मिलता है गांव देहातों में।